الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المهديين أجمعين. گرامی قدر برادران شریعت و احباب طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم خواجہ خواجگان جناب قبلہ حضرت صاحب قدس سرہ العزیز کے 13ویں سالانہ ختم شریف کی تقریب سعید میں حاضر ہیں. ہر مسلمان 2 طرح کے حقوق ادا کرنے کا مکلف ہے. نمبر 1 اللہ تعالی کے حقوق. نمبر 2 اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے حقوق. پہلی قسم کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسری کو حقوق العباد. اللہ تبارک و تعالی کی ذات کم جلل ارحم الراحمین ہے. اس کی رحمتوں کا دروازہ ہر آن، ہر ساعت، ہر نیک و بد پر کھلا ہوا ہے. اس ذات اقدس جل وعلا شانہ نے شرک و کفر کے سوا ہر گناہ کو اپنے ارادہ و مشیت کے تحت قابل معافی قرار دیا ہے، مگر حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی اور تقصیر کی معافی ان بندوں کے ہاتھ میں رکھی ہے جن کے ساتھ کوئی ظلم اور ناانصافی ہوئی ہو. اور ظاہر بات ہے کہ بندوں سے اتنے رحم و کرم کی امید نہیں کی جا سکتی جو اللہ تبارک و تعالی کی بے نیاز ذات سے ہو سکتی ہے. اس اعتبار سے حقوق العباد کی اہمیت شریعت مطہرہ میں حقوق اللہ سے بڑھ کر ہے. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: من کان عنده مظلمۃ لأخیہ فلیتخللہ منها فإنه ليس ثم دینار ولا درہم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. صحیح البخاری. ترجمہ: جس شخص نے کسی مسلمان بھائی پر ظلم ڈھایا ہو تو اسے چاہیے کہ آج اس سے پاک ہو لے، کیونکہ وہاں میدان قیامت میں اپنے مظلوم بھائی کو راضی کرنے کے لیے نہ دینار ہوگا اور نہ درہم. اب اس کے اس ظالم کی نیکیاں اس کے مظلوم بھائی کے لیے لے لی جائیں
اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم بھائی کے گناہ لے کر اس ظالم پہ ڈال دیے جائیں گے۔ حضور سید عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہی ارشاد پاک ہے، اتقوا دعوۃ المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ تعالی اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ صحیح بخاری۔ نیز فرمان آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ صحیح البخاری۔ ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن جائے گا، یعنی آج آدمی دنیا کے اندر اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے یا اپنے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انجام سے اندھا اور بے پرواہ ہو کر دوسروں پر ظلم کرتا ہے، اس کا یہ اندھا پن قیامت کے دن تاریکیاں بن کر اس کے سامنے آئے گا۔ حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے نوشیروان بادشاہ کا مقولہ یوں نقل فرمایا ہے، بنیاد ظلم در جہاں اندر بود، ہر کس کے عام برا مزید کر تا باقی جا غائب رسید۔ ظلم کی بنیاد دنیا میں تھوڑی سی تھی، جو آیا اس میں اضافہ کرتا رہا تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ ظلم کی روک تھام کا پہلا قدم یہ ہے کہ مظلوم کا حق یہ حق تسلیم کیا جائے کہ وہ ظالم سے اپنا بدلہ دے، تاکہ ظالم ظلم کرنے سے پہلے سوچ لے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ مگر یاد رہے کہ ظالم کو صرف اتنی تکلیف دی جانی چاہیے جتنی اس نے مظلوم کو پہنچائی ہو، ورنہ یہ ظلم پر ظلم ہوگا۔ لیکن مظلوم اگر اپنے بھائی کو معاف کر دے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر پا دے گا، یعنی اس کا ظلم برداشت کرنا عقارت نہ جائے گا۔ حضرت شیخ المشائخ قطبۃ الاولیاء جناب قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان حقائق سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حقوق العباد کی نزاکتوں اور ان کی اہمیت و افادیت کو خوب جانتے تھے، چنانچہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، شریعت کے دو شعبے ہیں، عبادات معاملات، دونوں ہی درست ہونے چاہیے۔ شریعت کے دو شعبے ہیں، عبادات معاملات، دونوں ہی درست ہونے چاہیے۔ واضح رہے کہ عبادات کا ہی دوسرا نام حقوق اللہ ہے اور معاملات کا دوسرا نام حقوق العباد۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی کا ایک پیسہ بھی ناحق نہیں رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان ایک پیسے کو معمولی سمجھے اور وہی پیسہ سب کچھ برباد کر دے۔ اس لیے اولیاء کرام نے فرمایا کہ کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھو۔ بعض اوقات ایک چنگاری پوری بستی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور اسی نیکی کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو، کیونکہ
بعض اوقات پانی کے ایک معمولی گھونٹ سے جان جیسی قیمتی شے بچ جاتی ہے۔ ہمارے ممدوح و مخدوم قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے احباب طریقت و نسبت کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ دو کام نہیں کرنے چاہیے: کسی کا خط اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھولنا چاہیے اور نہ ہی پڑھنا چاہیے، اور اگر کسی جگہ دو آدمی باتیں کر رہے ہوں وہاں کان نہیں لگانے چاہیے۔ اور فرماتے ہم نے کبھی حاجی پیر صاحب کا خط کھولا اور نہ ہی پڑھا۔ حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اور حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا کے تمام رشتوں ناتوں میں والدین کا رشتہ اور مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں ہر جگہ اللہ تعالی نے اپنی توحید کے اعلان اور اپنی عبادت کے حق کے بعد والدین کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت مبارکہ نمبر 23 میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ: تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ سورہ لقمان کی آیت مبارکہ 14 ارشاد باری تعالی ہے انشکر لی ولوالدیک، تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ سورہ نساء کی آیت مقدسہ نمبر 36 رب ذوالجلال والاکرام کا فرمان مبارک ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ: اور اللہ کی عبادت کیجیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور احسان کیجیے۔ والدین کے اولاد پر اس قدر احسانات ہوتے ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اولاد تمام عمر ان کی خدمت میں صرف کر دے تو بھی وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ والدین عمر بھر آرزوؤں اور تمناؤں سے طرح طرح کی قربانیاں دے کر انہیں فرمان چڑھاتے ہیں اور بچوں کی ہلکی سی مسکراہٹ پر کھل اٹھتے ہیں، جبکہ اولاد کا ذرا سا دکھ ماں باپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ ماں باپ کی زندگی بھر یہی تمنا ہوتی ہے کہ ان کی اولاد پھلے پھولے اور ان کی ضعیفی اور بڑھاپے کا سہارا بنے۔ خود اس بنا پر ماں باپ کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور خدا تعالی کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی. اس حدیث مبارک میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا جنتی اور ان سے بدسلوکی کرنے والا معاذ اللہ دوزخی ٹھہرایا گیا ہے. الغرض اولاد اپنے والدین کی عزت و احترام، اطاعت و فرما برداری، حسن سلوک، محبت و شفقت، خدمت اور والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں سے اچھا برتاؤ کرے اور بعد از وفات ان کے لیے مغفرت و بخشش اور بلندی درجات کے لیے دعائیں کرتی رہے. جیسے قرآن حکیم میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والدین کے لیے دعا کا ذکر آیا ہے. تو والدین کے حقوق کو باقی حقوق العباد پر جو تقدم و تفوق حاصل ہے، اسی بنا پر زندگی میں والدین کے حقوق تو بجائے خود رہیں، دنیا سے رحلت کے بعد بھی ان کے حقوق اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں. اسی لیے احباب طریقت و نسبت کو والدین کے حقوق کی جانب توجہ دلاتے ہوئے سیدی و مرشدی جناب قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا والدین اگر وفات پا چکے ہوں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات اور نیک اعمال کرتے رہیں. انہوں نے بڑی مشکل سے تمہاری پرورش کی ہے، دعا کے اوقات میں انہیں خصوصاً یاد رکھا کریں. اس بارے میں ہمارے مربی و مرشد گرامی جناب قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور ارشاد مبارک اس طرح ہے: والدین کی خوب خدمت کرو. والدین اولاد کو دعائیں دیتے رہتے ہیں، مگر اولاد کو مزید دعائیں حاصل کرنے کے ڈھنگ اختیار کرنے چاہیے. ان کی خدمت کریں، انہیں دبائیں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں تاکہ وہ مزید دعائیں دیں. گرامی قدر حاضرین کرام، میاں بیوی ایک خاندان کی بنیادی ارکان ہوتے ہیں. ان دونوں کے درمیان صلح و عاشقی خاندانی امن و سکون کے لیے ضروری ہے، اور صلح و عاشقی صرف اس صورت برقرار و قائم رہ سکتی ہے جب طرفین یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق خوش اسلوبی سے ادا کرتے رہیں. کسی ایک طرف سے کوتاہی پورے خاندان کے امن و چین کو تہوبازہ کر سکتی ہے. قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں میاں بیوی کے حقوق و فرائض کے بارے میں بڑے واضح طور پر یہ ارشادات و ہدایات موجود ہیں. بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک سے زندگی گزاریں، ان کے حقوق کشادہ دلی کے ساتھ ادا کریں. سورہ النساء آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو. ہمارے رؤوف و رحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بڑے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے ہدایت فرمائی: لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے